الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، دنیا میں کوئی ایسی چیز جو پرانی ہونے کے باوجود بھی جس کا نیاپن کبھی ختم نہ ہوتا ہو، اور زمانہ اور حالات چاہے کتنے بگڑ جائیں، کتنے بدل جائیں، مگر جو چیز اپنی جگہ پر ثابت قدم رہتی ہے، پائیدار رہتی ہے، تو وہ ہمارا اپنا دین اسلام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ یہ صرف آخرت سے متعلق بات بتانے والا اور صرف ڈرانے اور دھمکانے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پہلے اس دنیا میں ایک انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس کے اوپر کیا حقوق لازم آتے ہیں اور اس کے اپنے کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتانے والا دین اور ایک قانون، تو وہ یہ ہمارا اپنا دین اسلام ہے۔ اور یہی دین اسلام بتاتا ہے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر دنیا کی زندگی آپ اگر گزار کر وہاں پہنچیں گے، اور جو ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہوتی ہے، تو اس زندگی میں بھی کامیابی آپ کی منتظر ہوگی۔ تو یہ ہمارا اپنا دین اسلام، جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا سارے انسانوں کے لیے۔ قدیم زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون آتا رہا، دنیا جب سے قائم ہے تب سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنی طرف سے برابر اللہ تعالیٰ ہدایات دیتے رہے، انسٹرکشنز دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتا دی کہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدایات آئیں گی۔ اما یأتینکم منی ہدی، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یقیناً میری طرف سے تمہارے لیے رہنمائی آئے گی، انسٹرکشنز آئیں گے، ڈائریکشنز آئیں گے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو میری اپنی رہنمائی کی پیروی کرے گا، میں جس سمت میں اس کو چلانا چاہتا ہوں، جس ڈائریکشن میں جو انسٹرکشن میں نے دیے اس پر جو آدمی چلے گا، تو اس کے لیے آگے کے لیے بھی کوئی خوف نہیں، اور جو کچھ وہ یہاں چھوڑ کر جائے گا اس پر اسے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں جب جب انسانیت اور بشریت
اپنے رب سے دور ہوتی گئی، اپنے رب کو پہچان نہیں پاتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام برابر ہوتا رہا۔ انبیاء کا ایک سلسلہ بالکل اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، اپنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم انسانوں کی فائدے کے لیے، ہم انسانوں کی نجات اور ہم انسانوں کی فلاح و بہبودی اور ہماری اپنی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہیں۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت آتی رہی، ہر شریعت اپنے اپنے زمانے کے لیے اور اپنے اپنے علاقے کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانے کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون بنا کر اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے۔ کیونکہ یہ وہ دور کہ جس دور میں انسانوں کا دماغ بھی بالکل کمال کے درجے کو پہنچ رہا ہے، تو ایسے موقع پر انسانوں کے لیے جس شریعت کی ضرورت ہے، جس قانون کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی شکل میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مرتب کر کے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، جس کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کا کوئی قانون اب یہ قابل عمل نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں کہہ کر اسے نہ رد کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آئندہ آنے والی دنیا کے لیے بھی یہ قوانین کافی نہیں ہیں، ان میں اور تبدیلی ہونی چاہیے، اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے، کسی طرح کی اس کے اندر گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا اور عرفے کے میدان میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آپ کے اوپر اتاری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میرا اپنا انعام تم پر میں نے تمام کر دیا، پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام سے میں راضی ہو گیا، اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور دوسری جگہ یہ بھی بتاتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب، کسی اور دین کو کوئی اگر چاہے گا، اس کو اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقبول نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے نبی نے بھی ہمیں خاص کر دین اسلام کے اندر کسی بھی طرح کی نئی بات کی ایجاد سے، جسے ہم بدعات اور خرافات کہتے ہیں، دین کے نام پر اس طرح کے ایجادات سے سختی کے ساتھ ہمیں روکا ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین خود بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے تم مت بڑھو۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو کچھ باتیں تمہارے لیے بتا دیے، بس ان کی پیروی کرنا تمہارا اپنا کام ہے، تمہارا اپنا فرض ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے لیے بالکل بھی جائز نہیں۔ اللہ نے خبردار کیا کہ بالکل اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، تم کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کا علم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار اپنی امت کو اس سے منع کیا ہے، روکا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کا جو بھیجا ہوا بس اسی وہی دین ہے، اور تم اس دین کے اندر کوئی بھی نیا کام دین کے نام پر ایجاد کرنے سے تم بچو۔ جمعہ کا خطبہ ہو یا اور کوئی بھی خطبہ، بار بار اس کے اندر یہ ساری باتیں جو بتائی جاتی ہیں کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہہ کر کہ دین میں ایجاد کی گئی ہر نئی بات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بدعت ہے، اور ہر بدعت بالکل جو کیا ہے، جہنم تک پہنچنے والی ہے۔
تو اس طرح سے ہمارا اپنا یہ دین اسلام اللہ رب العالمین نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے اسی کو دین بنا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کر کے اسے مقرر کر دیا۔ یہ اور بات کہ اللہ کے بہت سارے بندے اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، دنیا کے ہر معاملے کو وہ سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنے خالق کو پہچاننے سے وہ قاصر ہیں۔ دنیا کا کون سا کام ہے جسے اس طرح کے یہ بندے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور اپنا معبود نہیں مانتے ہیں، مگر دنیا کے کسی بھی کام کو وہ الٹا پلٹا نہیں کرتے، دنیا کا ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنے خالق کو اور اپنے رب کو یہ پہچان نہیں پاتے ہیں۔ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم مسلمان جو اپنی جگہ پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا اپنا خالق اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، اور ہم اس کے بتائے ہوئے دین کو ماننے والے اور اس پر چلنے والے، تو ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے بندوں تک بھی عملی طور پر عمل کر کے، پریکٹس کر کے ان لوگوں تک بھی ہمارے اپنے دین کا پیغام پہنچائیں۔ یہ دین اللہ رب العالمین کا مقرر کیا ہوا دین ہے کہ جس کے اندر کسی بھی طبقے کے لیے، کسی بھی گروہ کے لیے آپ انسانوں کو کس کس گروہ میں کس کس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کر لیجئے، کسی کے لیے اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر، اس قانون کے اندر کوئی رتی برابر کوئی ظلم نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کے اوپر زیادتی ہے۔ عورت مرد میں آپ تقسیم کر لیں، امیر و غریب میں تقسیم کر لیں، بیٹا بیٹی میں تقسیم کر لیں، اور بیمار اور تندرست میں تقسیم کر لیں، انسانوں کو آپ جس جس حصے میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مگر اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے قانون میں، اس شریعت کے اندر کسی کے اوپر کوئی ظلم، رتی برابر بھی کوئی ظلم نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تمہارے پروردگار کی ساری باتیں سچائی پر بھی مبنی ہے اور عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہر خبر، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبریں دی ہیں، چاہے ماضی سے متعلق دی ہو کہ فلاں فلاں قومیں گزری ہیں، انہوں نے ایسا کیا زمین پر اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ان پر یہ عذاب آیا، اور دوسری طرف بہت سارے اللہ کے نیک بندے بھی گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے اچھے معاملات کیے، وہ خبریں ہوں، یا پھر مستقبل کے تعلق سے آنے والی دنیا میں اور کیا ہونے والا ہے، یہ دنیا کیسے ختم ہوگی، آسمان کا کیا حال ہوگا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ان سب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ ساری خبریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر دی ہیں۔ ہر خبر بالکل سچائی پر مبنی ہے، اور دنیا واقعی دیکھتی جا رہی ہے۔ آج دوسرے اور قومیں مسلمانوں سے ہٹ کر دوسری اور قومیں جو کچھ قرآن میں بتایا گیا، جو کچھ حدیثوں میں بتایا گیا، ان سب کو سامنے رکھ کر بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی چلی جاتی ہیں، اور بہت ساری حقیقتیں جو کہ قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں، ان سب کو وہ جو کیا ہے دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہی بس ایسی قوم ہے جو بالکل غفلت کی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، اور جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے یا ہم مسلمان ہیں، مگر اپنے عمل سے اسلام سے کوسوں دور بالکل نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں سچائی ہے، جو کچھ خبریں اللہ نے دی ان میں سچائی ہے، تو جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جو قانون اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں سراسر عدل و انصاف پایا جاتا ہے، کہیں کسی کے لیے کوئی رتی برابر بھی کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ مغربی قومیں، یورپین کنٹریز والے
جو ایک زمانے تک اسلام سے دشمنی برتتے آئے، لیکن آج ان کے اندر جو کچھ خوبی پائی جاتی ہے، جتنی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، کیا انہوں نے اپنے طور سے اپنا لی؟ کیا ہمارے اپنے دین نے ان ساری خوبیوں کے بارے میں نہیں بتایا؟ ہمارا اپنا دین صدیوں پہلے ان ساری خوبیوں کے بارے میں، ان کے اندر پائی جانے والی اچھائیوں کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا، لیکن یہ بس ہماری اپنی کم نصیبی ہے کہ ہم نے ان اچھائیوں کو قبول نہیں کیا، ہمارے اپنے اندر ان اچھائیوں کو ہم نے پیدا نہیں کیا۔ مگر وہ ایسی قوم کہ انہوں نے اسلام کا نام تو نہیں لیا، لیکن اسلام کی بتائی ہوئی ساری خوبیوں کو، ساری اچھائیوں کو وہ اپنی زندگی میں بالکل لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ اسلام کی بہت ساری باتوں سے ان کو دشمنی تھی، لیکن آج وہی قوم برابر اسلام کی بتائی ہوئی ساری باتوں کو حق مانتے ہوئے برابر اس کو اپنے معاشرے میں لے کر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شراب کے بارے میں برابر ان کا بھی آج یہ نظریہ ہے کہ یہ شراب پوری دنیا کو تباہ کرنے والی چیز، اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، معاشرے کو اس برائی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ آج اس مغربی ممالک کے وہاں کی زبانوں سے یہ بات اٹھ رہی ہے۔ عورت کو بے پردہ کرنے میں سب سے زیادہ ان کا ہاتھ رہا، اور عورت کو مرد کے برابر اس کو شانہ بشانہ چلانا چاہیے، یہ سارے ان کے اپنے دعوے تھے۔ لیکن آج وہی قوم یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عورت کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ ایسی کتنی باتیں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ ہمیں بتائی ہیں، آج ان لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ فلاں چیز جو ہمارے اپنے معاشرے میں رائج ہے، جسے ہم کھا رہے ہیں شوق سے، اس میں سراسر ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اسے بند کرنا چاہیے۔ جیسے کہ خنزیر اور خنزیر کی چربی جو ہر چیز میں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، آج ان کی طرف سے بالکل یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ان سب چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، کہ یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہمارے اپنے دین سے متعلق آج وہ لوگ بالکل کہ غفلت سے بیدار ہو رہے ہیں، اور اسلام کی بتائی ہوئی ساری باتوں کو اپنانے کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ اور بات کہ اسلام کے نام سے تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسلام نے جو باتیں بتائی انہی باتوں کو اسلام کا نام لیے بغیر دوسری اور شکل میں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان اسلام کا نام لینے کے باوجود اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہماری وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہمارا اپنا دین جتنا بدنام ہو رہا ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ دشمن اپنی جگہ پر ہمارے اپنے دین کے خلاف کتنے پروپیگنڈے کرتا ہے، کرنے دیجئے، لیکن ہم خود اپنے طور پر اپنے دین کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا؟ آج ہمارے اپنے معاشرے میں اسلام کے نام لیواؤں میں کتنی بدعتیں، کتنے خرافات جنم لے چکے ہیں، جو معمولی سا عقل رکھنے والا انسان بھی ایسے کاموں سے بالکل دور بھاگنا چاہتا ہے کہ یہ اگر اسلام ہے تو اس سے تو میں بہتر ہوں کہتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمارے اپنے دین نے ہمارے لیے ساری باتیں بتائی ہیں، مگر بالکل وہی پیدا ہونے سے لے کر ایک آدمی کے مرنے تک ہم لوگوں نے بھی اپنے طور سے نئے طور طریقے ایجاد کر کے رکھے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح دین پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جب تک ختم نہیں ہوگی، ہمارا اپنا دین اور لوگوں تک پہنچے گا نہیں۔ ہم خود گویا کہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ہم مسلمان اپنے عمل کے ذریعے دوسروں تک ہمارے اپنے دین کو پہنچانے میں خود ہم رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات آج بھی لوگوں کو اپیل کرتی ہیں۔ پاکیزہ تعلیمات کو پڑھنے والے، قرآن مجید کو غور و فکر کر کے، تدبر کر کے ایک غیر مسلم بھی پڑھتا ہے تو وہ اسلام کے قریب سے قریب آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کو دیکھتا ہے کہ جو قرآن مسلمانوں کے لیے یا اتارا گیا، اور مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، مگر ان کا عمل اس قرآن پر کچھ بھی نہیں ہے،
تو آج جو بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھ کر اسلام میں تو داخل ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسلام لانے والا آج یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، ان کا کردار دیکھتا ہوں، ان کا اپنا معاملہ دیکھتا ہوں، اور اس کی وجہ سے یہ چیز مجھے اپیل کر رہی ہے اور میں اس لیے اسلام لاتا ہوں۔ آج کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو یاد رہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر بہت ساری کوششیں ہماری اپنی شریعت کو بدلنے، ہماری اپنی شریعت میں مداخلت کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال میڈیا کا کمال ہے جو یہ دکھاتا جا رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی، خاص کر مسلمان خواتین کئی ایک ایسی ہیں جو اسلامی قانون سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، پردے کے قانون سے نکلنا چاہتی ہیں، یا پھر وراثت کے قوانین میں بیٹا اور بیٹی کو ایک جیسا حصہ وہ چاہتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سب جنک ایسے ہی جو میڈیا میں اچھال کر دکھایا جا رہا ہے۔ ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ برقع پہنا کر عورت کو اگر جو آپ مسلمان بنا دیں گے تو پھر ایسی تو کیا ہے، کروڑوں عورتیں مسلمان ہو جائیں گی۔ صرف برقع پہن لینے سے تو مسلمان نہیں ہو جاتی ہے جی، ان کی اپنی عورتیں ہوتی ہیں جن کو اس طرح سے برقع پہنا کر اور ان کی اپنی من کی باتیں ان کی زبان سے وہ نکال کر میڈیا کے سامنے لا کر ان سے انٹرویو لے کر بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ ساری مسلم خواتین ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس طرح کے قوانین کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ تو یہ تو بہرحال بہت معمولی سی بات ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں سے کتنی جو مسلم خواتین ہوں گی اور کتنی خود ان کی اپنی جو عورتیں ہوں گی جن کو انہوں نے یہ جو کہ برقع پہنا دیا ہے۔ لیکن اگر واقعی مسلم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ان قوانین سے ان کو اگر اعتراض ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ واقعی اسلام کے قانون کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، تو یاد رکھیے کہ ایسا کوئی بھی مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اسلام سے باہر ہونے کے جو کام ہیں، ایک مسلمان کو اسلام سے باہر کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو اگر کوئی بہتر سمجھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو ایک مسلمان، اس کی تو اپنی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے جو لکیر کھینچ دی اس سے میں آگے نہیں بڑھوں گا، جو قانون اللہ نے اور اللہ کے رسول نے میرے لیے بتا دیا اس قانون سے میں کبھی روگردانی نہیں کروں گا، اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے اچھی طرح سے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مقابلے میں دنیا کے سارے دانشور مل کر بھی اگر قانون کی کتاب مرتب کر دیں اور یہ تصور کریں کہ ہم پوری انسانیت کے لیے، انسانیت کی سعادت اور انسانیت کی کامیابی کے لیے ہم نے ایک بہترین قانون بنایا ہے، تو ناممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سب کچھ جاننے والی ذات ہے جی، ماضی بھی جانتی ہے، مستقبل بھی جانتی ہے، اور ہر انسان کی کیا ضرورت ہے، انسان کی فطرت کیسی ہے، اور اس کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کس قانون کی ضرورت ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ الا یعلم من خلق، یہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا کیا اسے نہیں معلوم کہ اس مخلوق کے لیے مجھے جو ہے کون سا قانون دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، یہ ایسی صفات ہیں کہ دنیا کے کسی بھی مخلوق میں، کسی بھی انسان میں یہ جمع نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون صرف علم پر مبنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اپنے بندوں کو کبھی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان قوانین میں آپ کو جگہ جگہ یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے وہاں بالکل رخصت کی بات آتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے پہلے طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا اور وضو کرنے کا حکم دیا، لیکن جہاں آدمی بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، یا کسی ایسے صحرا میں ہے اور جنگل میں ہے، دور دور تک اس کو پانی اگر میسر نہیں ہوتا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لازم نہیں کیا کہ تم کو وضو ہی کر کے نماز پڑھنا ہے، بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ لیکن یہاں ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے جو چلنے پھرنے پر قادر ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، مگر صرف سجدہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، مگر پھر بھی پوری نماز بیٹھ کر ادا کرتے ہیں۔ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اللہ سے اتنا ڈرو۔ میں کھڑا ہو سکتا ہوں، مجھے قیام کرنا چاہیے، میں رکوع کر سکتا ہوں، رکوع کروں گا، لیکن سجدہ چونکہ میں نہیں کروں گا تو اس لیے مجھے کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کر لینا ہے۔ لیکن سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے پوری نماز بیٹھ کر میں ادا کروں، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ہماری اپنی شریعت میں اللہ رب العالمین نے آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے اور رحیم ہے اور بالکل جو نے کہا حکیم بھی ہے کہ اس کی ہر بات، ہر کام اس کا حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ کون سا کام کہاں ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ساری انسانیت کے لیے سب سے بہتر قانون ہے۔ تو دنیا کے سارے دانشور، جتنے بھی عقل مند، جتنے بھی جو ہے کہ لا پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے، سارے کے سارے مل کر ایک جگہ اکٹھے ہو کر سب کے سب پوری انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے آگے جب تک دنیا رہے گی تب تک کے لیے ایک قانون ہم بنائیں گے بھی، تو اس قانون میں ہر طرف سے جھول ہی جھول آپ کو نظر آئے گا۔ تو اسی لیے ہماری اپنی یہ شریعت اللہ رب العالمین کا ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ انعام ہمیں اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے بیٹھے ایسے گھرانے میں ہمیں پیدا کر دیا جو گھرانہ پہلے سے اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہے، اس کی جو ہے عبادت کرنے والا ہے، ایسے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کی شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ یہی کہ اس نے جو شریعت زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دی ہے، اس شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے شکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا۔ جب آپ کھڑے ہو کر تہجد میں آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، پیر پھول جاتے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پوچھتی، اللہ کے نبی آخر آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا۔ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جب یہ انعام کیا تو اس کے شکر کا یہی طریقہ کہ میں فرائض کے علاوہ نوافل میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہوں۔ تو یہ آپ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا سب سے بہترین طریقہ ہوگا۔ تو ہمیں ہمارے اپنے اس دین سے متعلق باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، مگر افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے غیر مسلم جتنا ہمارے اپنے دین کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، ایک مسلمان آج کئی ایسے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہوں گے جن کو خود ان کے اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو یہ سب ہمارے اپنے حالات جب بدلیں گے اور خود ہمیں ہمارے اپنے دین کی پہچان ہوگی اور اس کی خوبیاں معلوم ہوں گی، اس کی اچھائیاں معلوم ہوں گی، تو یقیناً اس پر عمل کرنے میں ہم آگے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ دین جو کہ ساری انسانیت کے لیے، ساری بشریت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ اسے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو ہم عملی طور پر ہمیں اپنی پریکٹس کے ذریعے ہی دوسروں تک یہ پیغام ہم کو پہنچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم وفقنا ووفق سائر المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين والكافرين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.